اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میرے بہن بھائی دوست یوٹیوب پہ مجھے سن رہے ہیں اور جو فیس بک پہ موجود ہے میرے پیج پہ، وہ بھی تمام کی مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مشکلات کو حل فرمائے، اور ان کے والدین اگر زندہ ہے تو انہیں صحت عطا فرمائے، اگر فوت ہو گیا ان کی عافیت والی منزلیں آگے کی آسان فرمائے، عافیت فرمائے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح سے ان کی اولاد کا، اگر اولاد ان کی ہے تو اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک عطا فرمائے۔ آج بات کرنے کو تو بہت زیادہ دل کر رہا ہے، پر ٹائم شارٹ ہوتا ہے چینل کے اوپر، اور اتنے شارٹ ٹائم میں کیا گفتگو کروں مجھے سمجھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ تم سیدھے رستے پہ آ جاؤ، جو سیدھا رستہ ہے، جس قیامت والے دن جس رستے کا میں نے حکم دیا ہے، اور اسی پہ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابھی میرے سامنے یہ سامنے قرآن پاک ہی پڑھا ہوا ہے، اس کے آگے میں اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس میں نے دیکھا کہ پہلے ہی یہ بک ہے واللؤلؤ المرجان، اس بک کے پہلے ہی صفحے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا دن۔ میں اس سے آگے آپ کو مطلب کہ میں کچھ پڑھ نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جزا اور سزا کا دن، اگر عام سورت فاتحہ کی اس پہلی 2 آیات ہے، اس پہ اگر میں آپ کو لیکچر دینا شروع کروں، نہ میں عالم ہوں نہ میں کوئی مفتی ہوں، میں اپنے اس میں یہ کہتا ہوں آپ کی طرح ایک انسان ہوں، پر ہر انسان کے ایک اپنے احساس ہوتا ہے، ایک اپنے جذبات ہوتے ہیں، کہ اگر میرا اور آپ کا بلیو اس چیز پہ ہے کہ ہم نے کہ اللہ پاک کے پاس جانا ہے، اور روز محشر کے دن اس نے سزا اور جزا کا ہمارا وہ ہوگا، حساب ہوگا، تو کیوں نہیں ہم اپنے دین کا کام کرتے ہیں؟ اب دین کے کام کو ہم لوگوں نے اس طرح اپنا لیا ہوا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے جی کہ میں نے تو بس اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہوا ہے، بس آپ بھی کریں۔ نماز میں پڑھ رہا ہوں جی، میں جس سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں جی، ہر چیز کرتے ہیں۔ بٹ صاحب آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ کیا سمجھتے؟ میں کہتا ہوں بالکل، مجھے تو کوئی نہیں پتہ، میں تو خود گنہگار ہوں، خطا کار آدمی ہوں، جتنی مجھ میں خطائیں ہوں گی ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے زیادہ بہتر ہو، پر اللہ پاک سے میں اپنے لیے اپنے اس چینل کی بدولت میں دنیا میں جہاں مسلمان ہے جو میری زبان اردو کو سمجھ سکتے ہیں، انہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے وقت نزدیک ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے رسول کے اس کے بعد اس کی موت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ موت ہمارے ساتھ چل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت ہماری موت آ جائے، اور آج ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے حلال اور حرام کو مکس کر لیا ہے اپنی اولاد کو۔ میں کینٹ ایریے میں رہتا ہوں، کنٹونمنٹ میں کسی بورڈ کے کسی لوگوں کی کسی کی بات میں کیا کروں، کینٹ ایریے کے اندر رہتا ہوں، آپ کنٹونمنٹ بورڈ میں چلے جائیں، آپ کے سامنے رشوت کے بغیر آپ کا کوئی رائٹ پرپس کام بھی اس پاکستان کے اندر آپ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ بغیر پیسے دیے آپ ایک قدم نہیں چل سکتے۔ آپ کچہری کے اندر چلے جائیں، بغیر پیسے دیے رشوت دیے آپ نے، میں کہتا ہوں کہ وہ میرے بھائی ہیں جو رشوت بھی لے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے، مسلم ہے نا، میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کیوں اپنی اولادوں کو حرام کھلا رہے، اور وہ تو کھا رہے ہیں حرام، پر آپ یہ دیکھیے کہ خدا کی قسم جب آپ کی روح نکلے گی تو اس کے بعد حساب آپ کو دینا پڑے گا، اس میں آپ کو بہت سخت حساب دینا پڑے گا۔ اور ہم لوگ جو رشوت دے رہے ہیں وہ بھی بیچارہ مجبور ہے، رشوت دینے والا وہ بھی پھنسے گا۔ سودی نظام ہمارے اندر چل رہا ہے، رشوت ہم دے رہے ہیں، تمام برے کام ملاوٹ ہمارے اندر ہو رہی ہے، ہر طرح کے کام۔ آپ بتائیں ہم کس طرح کے مسلم ہیں؟ اگر نماز روزہ پڑھنے سے بلیک مارکیٹنگ ہمارے اندر ہے، مطلب کہ آپ دکانوں پہ چلے جائیں، مال اندر ڈالٹے کے ڈبے، ایک دکاندار کے پاس 500 بلیک ڈبہ پڑا ہوا ہے، ریٹ ابھی کل پیٹرول مہنگا ہوا ہے، نیا ریٹ ابھی آیا نہیں ہے، کمپنیوں کے پاس پہلے 1000 ڈبہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے ایک ڈبے پہ 50 روپے پڑھا لینے ہیں، تو
اس ملک کے اندر ہماری نمازیں آج روزے کدھر جائیں گے آپ بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کی نمازوں کا ضرورت ہے، نہ آپ کے ایسے روزوں کی ضرورت ہے، نہ آپ کی ایسی زکوٰۃ کی ضرورت ہے جس میں بلیک مارکیٹنگ ہو، جس میں رشوت ہو، جس میں مطلب کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ادھر سے جا کے سرکاری خرچے پہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ واپسی پہ میں آ رہا ہوں تو آپ جو ہے سرکاری طور پہ ادھر سامان جو ہے تسبیح اور ٹوپی ادھر خرید کے رکھ لینا، وہ بھی سرکاری خرچے پہ، تو آپ نے لوگوں کو دینی ہے. مطلب کہ وہ آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیں. میں اپنے بھائیوں کو یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ اولاد زر زن زمین، ہم اس چکر پہ پڑ چکے ہیں، دین سے بہت دور ہو چکے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، آگے کیا جواب دینا ہے، ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اگر ہمارا قرآن پاک کی ان آیات پہ، اگر ہمارا اس کتاب کی صرف پہلی سورت فاتحہ کی مالک یوم الدین پہ اگر ہمارا یقین ہے قرآن پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے اور کوئی نہیں. جہاں تک نماز کی ہمیں یقین ہے اگر کہ ہم نے مرنے اور جا کے جزا اور سزا کو ٹائم ہے، تو پھر ہم ان چیزوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے نہیں مل رہا، میں نہیں کھا رہا ہوں الحمدللہ کہ میں ایسی پبلک ڈیلنگ محکمے میں نہیں ہوں. اگر ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس پہ کوئی عذر پیش کر کے رشوت لینا شروع کر دیتا. اللہ پاک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کسی ایسی جگہ پہ جاب مجھے نہیں ملی جہاں پہ سوشل ایکٹیویٹی، جہاں پہ مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ کچہری ہو گیا، کنٹونمنٹ ہو گیا، جہاں پہ مطلب کہ آپ کی ریونیو آفیسز، جہاں پہ یہ آپ کا رشوت اور یہ چیزیں چلتی. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی عذر لینے پہ اس چیزوں کا مجبور ہو جاتے. اور جو میرے بھائی ہیں، میں کہتا ہوں اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم نے مار جانا ہے. اپنے دین دجالی فتنے طول پکڑ چکے ہوئے ہیں. آج جو آپ بوئیں گے کل آپ کاٹیں گے. آج اپنی اولاد کو جو آپ کھلائیں گے، اگر سوکھی روٹی کھلا دیں تو وہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. اگر آپ اسے مرغ مسلم کھلانے سے بہتر ہے اگر سوکھی روٹی سے بھی، اگر اسے اچار سے بھی کھلا دے، کہ آرام کے پیسے سے آپ کی اولاد کبھی آپ کی بھی نہیں بن سکتی. میں نے آپ کو ایسے واقعات سناؤں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. ایک شخص کے پاس میں بیٹھا، وہ اسلام آباد میں ایک سیکٹری سے ان کا ڈرائیور تھا. تو وہ بندہ رو پڑا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے مجھے بتایا، کہتا ہے بٹ صاحب بات یہ کہ یہ ہمارے سیکٹری صاحب فوت ہوئے، ریٹائرڈ تھے سیکٹری. یہ جو سن 2005 میں جو اسلام آباد مرگلا ٹاور جو کریک ہوا تھا، اس کے نیچے بیس میں اس پلازے میں، یہ بہت پرانی بات ہے، اس پلازے میں اس جو مرگلا ٹاور، اس ٹاور کے اندر ان کا فلیٹ تھا سیکٹری کا. تو وہ بندہ ڈرائیور ان کا رو پڑا. مجھے کہتا ہے کہ بٹ صاحب جب میں ان کے پاس جاب کر رہا تھا تو اس سن میں زلزلے سے پہلے کی بات وہ بتا رہا ہے، 2003-2 کی بات وہ بتا رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ جی سیکٹری صاحب کی ڈیتھ ہوگی. جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے بیٹے نے کہا مجھے کہ ادھر آئے، پاپا تو فوت ہو گئے ہیں. گھر میں ہی تھے، وہ فوت ہو گئے. ڈاکٹر کو چیک کروایا، لے کے آئے گھر، ایمبولینس سے گھر لے آئے ہم. تو اندر لائے تو بیٹا کہتا ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ اس طرح کریں، ان کے گھر چرپائی تک نہیں تھی. حالات تھی چلے چرپائی نہ ہونا کوئی اتنی وہ نہیں. انہوں نے بہرحال کہتا ہے ہم نے کسی چرپائی لی، منگوائی، خریدی، ہم نے ان کو لٹایا. تو اب ان کے گھر کے اندر ادھر ٹی وی لاؤنج میں رکھنے لگے. تو ان کی بہو اور بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں، وہ بچے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے کمروں میں ہیں، تو آپ اس طرح کریں پاپا کو جو ہے نا کچن میں رکھ دیں. ان کی بہو کہتی ہے کچن میں رکھ کے، تو پھر وہ کہتی ہے کچن بھی نہیں، اسٹور میں رکھ دیں، لاک کر دیں. کچن میں بھی جو ہے وہ کام ہے، تو اسے ایک اسٹور میں رکھ کے لاک کر دیں. کہتے ہیں ہم نے وہ اٹھائی، اور 7 بندے 2 تھے، اٹھا کے ہم نے ڈیڈ باڈی کو اسٹور میں رکھا اور لاک کر دیا. صبح عیدی والے آئے، انہوں نے غسل وغیرہ دیا، وہ گاڑی سی ڈی اے کی آئی، بس اس میں رکھا اور لے گئے، اور وہ جا کے چیٹ میں دفنائے. تو واللہ عالم اب انہوں نے جنازہ پڑھا نہیں پڑھا. تو مطلب کہ وہ اولاد جس کے لیے سیکٹری صاحب نے اپنی زندگی کی تمام تر کمائی اور تمام تر وہ چیزیں جو انہوں نے
हासिल कर ली थी दुनिया में उस बेटे के लिए किया, और वो अपने-अपने कमरों में वो ड्राइवर रो पड़ा, वो कहता कि उसके पोते जो हैं उन्होंने टीवी ऊँची आवाज़ में लगाए हुए थे कि घर में दादा फ़ौत हो चुके हैं, ग्रैंडफ़ादर फ़ौत हो चुके हैं। वो अपने कमरों में अपने वो टीवी मूवीज़ देख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे दादा फ़ौत हो गए, और बेटा जो है वो बेगम के साथ अपने कमरे में चला गया। तो खुदारा ये हालात हो जाते हैं इंसान के साथ। अपनी औलाद को आप कोशिश करें, हो सकता है तौबा कर लें, जो कर चुके तौबा करें, आगे के लिए कोशिश करें कि हलाल की खिलाएँ, बेशक कम खाएँ। ये औलाद और ये बीवी, अगर आप इनके लिए जो कुछ भी करेंगे, फितना है, कल आपको इन्होंने किसी ने जवाब आपने खुद कब्र में देना है अपना। हर शख्स ने, ख़ाह मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा बेटा है, मैं हूँ, मेरी बीवी है, सब एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पर रोज़े महशर के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा। और कब्र में सबसे पहले आपसे सवालात होंगे और उनके जवाबात आपको देने पड़ेंगे। मैं अपने भाइयों से और बहनों से सबसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी ईमान की हालत में रखे, और मुझे भी, मेरे लिए आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे भी ईमान की हालत में उठाएँ, और नज़ा के टाइम, मौत के टाइम कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे मुँह से जारी फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह, आपका भाई नुमान बट।